ایمان تو ایسی چیز ہے جو آپ چکھیں گے تو پھر ذائقہ ہوگا۔ ایمان کا ذائقہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ تب آپ کو آئے گا جب وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس وقت تو ہم ایمان سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا ایمان کا مطلب یاد رکھیں یقین ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ایمان کا کوئی ذائقہ بھی ہے؟ جی ہاں، ہر چیز کا ذائقہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز بتا دیں ظاہر میں جس کا کوئی ذائقہ نہ ہو۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے اور ایک لطف ہے، ایک ذائقہ ہے۔ تو ایمان تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور ایمان باللہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ پر یقین کہ اللہ میری منزل ہے، اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اللہ کا ہوں اور تیاری کر کے میں نے جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ تو بہرحال دیکھیں، اس کے لیے پھر اس ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اس ذائقے کا طلبگار ہے، عام طور پہ تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمیں ایمان کے کسی ذائقے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم بے ذائقہ سے چیز سمجھتے ہیں۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، کوئی ذائقہ تو نہیں ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، کوئی مزہ تو نہیں آتا۔ ذائقہ اور وہ چیز جو ہے، جو لطف ہے، وہ آپ کو جو ظاہری عبادات ہم کر رہے ہیں بنا کسی مقصد کے، اس میں پھر کوئی لطف نہیں ہے، نہ ہم اس لطف کے طالب ہیں، یہ بات بھی مسئلہ ہے۔ بہرحال میں اس نشست میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایمان کا ذائقہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک نیت بناتے ہیں، نیت پھر ضرورت کے تحت بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے، ضرورت محسوس دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے آج شام کا کھانا ارلی کھا لیا ہے، دوپہر کا کھانا آپ نے شام کو کھایا ہے، اب رات یعنی فیملی نے تقریباً شام ہو کر دوپہر کا کھانا کھایا ہے۔ اب رات کا کھانا جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پیٹ بھرے ہیں، کچھ نہ پکاؤ۔ خاتون خانہ سے کہتے ہیں، بھئی خاتون خانہ پوچھتی ہیں کہ بھئی رات کے کھانے میں کیا پکانا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم نے کھانا کھایا ہے، ہمیں پیٹ بھرے ہیں، کچھ بھی نہ پکاؤ، بس چائے پی کے سو جائیں گے۔ تو کھانا نہیں پکتا۔ جس دن آپ کو اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اس دن کھانا نہیں پکتا گھر میں۔ گول کر دیتے ہیں آپ، کوئی فروٹ وغیرہ لے کے آرام کرنے لگتے ہیں۔ تو کھانا تو ضرورت ہے، لیکن جب آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے پھر کھانے کو گول کر دیتے ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات دنیا کے ہمارے ایسے، پہلے ضرورت ہوتی ہے، پھر نیت بنتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں جتنی بھی آپ جلدی دکھائیں گے تو اتنی جلدی وہ کام ہو جائے گا۔ یعنی کھانا دوپہر کا بننے والا ہے، آپ جتنی جلدی نیت بنا لیں، آپ سامان منگوا لے گی خاتون خانہ، میاں سے کہے گی بھئی ہم نے بریانی بنانی ہے، وقت کم ہے، جلدی سے یہ سودا منگوا دو، وہ جلدی سے سودا آ جائے گا، پھر وہ چاول فوراً بھگو دے گی اور فوراً جھٹ پٹ، تو پھر یعنی بریانی جو ہے 2 گھنٹے میں بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ یعنی کوئی خاص ضرورت نہیں محسوس کر رہے، یا خاتون خانہ تھکی ہوئی ہیں، یا کاہلی کا شکار ہیں کہ بھئی ہو جائے گا کر لیں گے، تو جتنا بھی آپ لیٹ کریں گے تو کھانا لیٹ ہوتا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے سوچا اور بس کام ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں، یعنی ایمان کی بات ہے، ایمان کا ایک ذائقہ ہے۔ وہ ایمان جب آپ کو حاصل ہوگا تو تب ذائقہ ہوگا نا۔ بریانی جب آپ کے منہ میں آئے گی تو تب آپ واہ واہ کریں گے یا کچھ کوئی بھی کمنٹ آپ کریں گے۔ تو ایمان تو ایسی چیز ہے جو آپ چکھیں گے تو پھر ذائقہ ہوگا۔ ایمان کا ذائقہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ تب آپ کو آئے گا جب وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔
اس وقت تو ہم ایمان سے کوسوں دور ہیں. ہمارا ایمان کا مطلب یاد رکھیں یقین ہوتا ہے. یقین ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، تو باطنی چیزوں پہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں بنتی. قرآن ہدایت ہے، اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، ہمیں اس کی کوئی دلچسپی نہیں. آپ دیکھ لیں قرآن اور سنت سے بے نیاز ہو کے آج کا انسان جی رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے. کیا اس نے اصل میں ٹھوکر کھا لی ہے ایک زبردست، ظاہر کو منزل بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے جی رہا ہے. تو ایسے میں تو آپ کو ایمان کا ذائقہ نہیں محسوس ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا، آخرت کے لیے بنایا ہے. یہ واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بنائی. آخرت باطن اللہ، یہ مطلب ایک ہی چیز کے نام ہے. آخرت میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو آخرت ارادہ آپ نے کرنا ہوگا آخرت کا. دنیا میں آپ آ گئے، عقل ہوش و خیرت برابر ہو گئی. اب آپ نے سوچنا ہوگا کہ منزل میں نے کیا بنانی ہے. دنیا کو اگر آپ نے منزل بنا لیا، اب آخرت کو آپ بھول جائیں. آپ کا کوئی نیک کام اب مقبول نہیں ہوگا، نہ کوئی نماز نہ روزہ. کیوں کہ آپ نے نیتی دنیا کی کر لی ہے، ارادہ آپ نے دنیا کا بنا لیا ہے. یہ میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آخرت کی کوئی چیز، ایک تو ضرورت بھی آپ محسوس نہیں کریں گے، اور اگر ظاہری طور پہ کچھ اعمال کر بھی لیں اس کا کوئی لطف نہیں ہوگا. 60 سال ہو جاتے ہیں، 50 سال ہو جاتے ہیں نمازیں پڑھتے، ہمیں نماز کا کوئی لطف ہی نہیں آتا. روزے رکھتے، نماز پڑھتے، حج عمرے پہ جاتے. آپ دیکھ لیں کیا حال ہے ہمارا. حج وغیرہ پہ ہم جاتے ہیں، وہاں سیریں کرتے رہتے ہیں، خوابیں دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں. تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہوگا. ارادے کی ضرورت ہے. قرآن کے حساب سے میں بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے ارادے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دنیا میں آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو پھر پہلے اس کی ضرورت پہ آپ نے سوچنا ہوگا کہ آیا اس کی مجھے کوئی ضرورت ہے. اگر میں آخرت سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار لوں تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے، آپ سوچیں اس بات پہ. تو بہرحال آخرت تو ہماری منزل ہے، ہم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے. اور جتنی بھی آپ نے دولت دنیا کما لی، جو بچے یہ سب کچھ موت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. قبر میں کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں لیٹے گی. تو یعنی آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی، سب کچھ آپ کو یہاں چھوڑ کے جانا ہوگا. اصل جو آپ نے کمایا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اچھا یا برا. تو ایک نیت اور ارادہ، ضرورت، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر جب آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، قرآن پہ سوچتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، اور جو بھی داعیان الی الحق ہیں ان کی بات کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی آخرت کے بغیر تو میری زندگی بیکار ہے. تو آپ آخرت کا ارادہ کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے لیے آخرت کا ارادہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے لیے پھر کوشش کی بھی ضرورت ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جنہوں نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کی، تو ایسی لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا. تو آخرت اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا میں تو آپ جب یقین آپ کا آ جائے گا آخرت پر، جو کہ ضرورت ہے پہلی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب آپ کا یقین آ جائے گا تو جو یقین آ جاتا ہے تو پھر ہر وہ بات، ہر وہ کوشش، ہر وہ محنت، اس میں پھر لطف آنے لگتا ہے. ایک بچہ ہے، میڈیکل کا طالب علم ہے اور آخری سال ہے اس کا، اور اس کی بھی امید ہے کہ میں اچھے نمبر آ جائیں گے پڑھائی، تو اس کو پڑھائی میں لطف آتا ہے، ذائقہ آتا ہے. وہ کبھی کبھی رد جگہ بھی کر لیتا ہے، وہ رد جگہ میں بس وہ مزہ آتا ہے اسے.
اور وہ پڑھتا رہتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے، لیکچر سنتا رہتا ہے، اپنے جو ٹیچنگ اسپتال ہے ڈاکٹر کے ساتھ وہ بڑی دلچسپی. تو دیکھیں دلچسپی سے بات پیدا ہوتی ہے. کسی بھی کام میں دلچسپی پیدا ہو جائے آپ کی تو پھر آپ کو لطف آنے لگتا ہے، اور اگر دلچسپی نہ ہو تو پھر لطف نہیں آتا. اگر آپ کو دین کے کاموں میں، رجوع اللہ میں، آخرت کے بھی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں لطف نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کی دلچسپی نہیں ہے اس کی. ظاہری طور پہ آپ کر رہے ہیں اور یعنی برائے نام آپ کر رہے ہیں، اوپرالو جسے کہ ہم کہتے ہیں، اوپرالو دل سے آپ سارے کام کر رہے ہیں. ماں کہہ دیتی ہے، باپ کہہ دیتا ہے نماز پڑھ لو بھائی، نماز کا وقت آ گیا، آپ مجبوراً بچے بعض اوقات ہوتے ہیں نا، ماں کہتی ہے انہیں نماز پڑھ لو، بس کبھی کبھی تو بغیر وضو کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا تو وضو ہے. پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو بس آؤ نہ دیکھا تاؤ، وہ 8-10 رکعتیں ظہر کی پڑھ لیتے ہیں. کھڑے ہوئے تھوڑا، پھر رکوع، پھر سجدہ، بس وہ اسی طریقے سے. دیکھیں آخری بات یہ ہے کہ آپ دلچسپی اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ کا سوال یہ بجا ہے کہ ذائقہ کیسے پیدا ہوگا. دلچسپی سے ہوگا. باتیں اس میں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کر لیں گے. تو ابھی آج اجازت کا طالب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم